اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ بیدار ہے مردار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور فتنہ شکیل بن حنیف کی حقیقت کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، اس دوسرے حصے میں آپ حضرات کے سامنے فتنہ شکیل بن حنیف کا جو بانی ہے، شکیل بن حنیف کا مختصر تعارف اور ان کا کام کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس خصوصی ملاقات میں پیش کیا جائے گا۔ اس فتنے کا جو بانی ہے شکیل بن حنیف، اس کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اور یہ ہمارے ملک عزیز بھارت کے ایک صوبہ بہار دربھنگا کے ایک گاؤں میں رہنے والا ہے، اور یہ تعلیم کے اعتبار سے عصری تعلیم یافتہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ اپنے صوبہ اور اپنے گاؤں سے روزگار کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں کام کرنے کے لیے دہلی آ کر رہنے لگا۔ پھر دہلی کے اندر دینی کاموں کی سرگرمیوں میں جڑا تاکہ لوگ اس سے معتمد ہو جائے اور اس کے اعتماد میں آ جائے اور لوگوں کو اپنے قریب کر سکے۔ اور چونکہ یہ لالچی پہلے ہی سے عہدے اور منصب کا حریص تھا، اس لیے اسی وقت سے اپنا ایک حلقہ بناتا رہا، اور جب کچھ لوگ اس کے فریب میں دھوکے میں آ گئے تو اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر لوگوں نے اس کو پیٹا بھی، جو اس وقت کے دیندار اور اسی طریقے سے دین کا شعور رکھنے والے جو لوگ تھے، ان لوگوں کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس ملعون کو پیٹا بھی اور اپنے علاقے دہلی سے نکال بھی دیا۔ لیکن وہ پھر دہلی کے لکشمی نگر کے محلے میں آ کر اپنا مرکز بنا کر وہاں سے اس فتنے کی ابتدا شروع کر دی۔ پھر بھی وہاں سے لوگوں کو جب معلوم پڑا تو اس کو نکالا گیا۔ پھر اس نے اپنا ایک گڑھ ہمارے ملک بھارت کے تاریخی شہر اورنگ آباد کے ایک گاؤں میں آ کر بنا کر اس کام کو مضبوطی کے ساتھ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ یہ فتنہ شکیل بن حنیف کے بانی شکیل بن حنیف کا مختصر تعارف تھا۔ اب آئیے محترم ناظرین، ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے یہ کام کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے علامات قیامت کو سائنس کے ذریعے بتائیں گے، اور اس طرح جب نوجوان ان کی بات سننے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں تو شروع میں علامات قیامت کو اپنی تیار کردہ طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور ان علامات اور نشانیوں کو جدید ایجادات پر اس طرح فٹ کرتے ہیں کہ علامات قیامت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، مثلا ظہور مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ کا اصل مفہوم اور مطلب بگڑ جاتا ہے، اور اس موضوع کی صاف اور واضح احادیث میں کھینچ تان کر کے تعویل کرتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں ملک دجال ہیں، کیونکہ جب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت دجال کا بھی خروج ہوگا۔ اب جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ دجال آنے والا ہے تو دجال کون ہے، تو وہ امریکہ کو ذکر کرتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس، امریکہ کے آخر کا کاف اور فرانس کے شروع کا فا اور را، یہ دونوں ملائیں گے تو یہ دجال ہے۔ پھر دجال کی ایک آنکھ کانی ہوں گی، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے پورا سپاٹ ہوگا، تو اب وہ اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ دجال کی آنکھ ہے۔ اور دجال کی سواری کے تعلق سے بات وہ کرتے ہیں کہ دجال کی سواری یہ جو جنگی جہاز ہے جن کو ہم فائٹر پلین کہتے ہیں، یہ اس کی سواری ہے۔ اور عام لوگ چونکہ علم دین اور حدیث سے پورے طور پر واقف نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس فتنے کے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس فتنے کی جانب سے احادیث میں تحریف کر کے جو بھی مواد پیش کیا جاتا ہے، یہ بھولے بھالے دین سے ناواقف اور اسلامی عقائد سے دوری اختیار کرنے والے نوجوان اس کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں اور آسانی سے اس فتنے کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ فتنہ جن نوجوانوں کو اپنا ہدف بناتا ہے، ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تمام علامات قیامت پوری ہو چکی ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے، حضرت مہدی کا بھی آنا ضروری ہے، اور یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مہدی و مسیح یہ ملعون شکیل بن حنیف ہی ہے۔
نعوذ باللہ۔ شقیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح ثابت کرنے کے لیے کہ یہی شقیل بن حنیف سچے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ہے علیہ السلام، یہ ثابت کرنے کے لیے وہ وہی مواد، وہی احادیث استعمال کرتے ہیں جو ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن اور احادیث میں تحریف اور تبدیل کر کے تیار کیا ہے، جس سے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی اور مسیح ثابت کرنے کے لیے ناکام کوشش کرتے رہے ہیں۔ اسی مواد کو استعمال کر کے وہ شقیل بن حنیف پر فٹ کرتے ہیں اور اس طرح شقیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ پاتا کہ شقیل بن حنیف دو دعوے ایک ساتھ کر رہا ہے، جیسے کہ پچھلے لوگوں نے بھی کیے کہ وہی اپنے آپ کو مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے اور وہی اپنے آپ کو حضرت مہدی کہہ رہا ہے۔ اب دو الگ الگ شخص جس کی وضاحت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالیہ میں ساری باتیں ذکر کی، جس سے صاف روز روشن کی طرح، رات کی دین کے اجالے کی طرح اور سفید دودھ کی طرح اور دو چار کی طرح یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ الگ شخصیت ہے، حضرت مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہے یہ الگ الگ دونوں شخصیت ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جب شقیل بن حنیف کو مہدی اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرنے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان احادیث کو پیش کرتے ہیں، ہمارا نوجوان ان کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی ذہنوں میں ڈالتے اور سمجھاتے ہیں اب چونکہ قیامت قریب آ گئی ہے لہذا تمام کاموں کو چھوڑ دو اور صرف شقیل بن حنیف، اس ملعون شقیل بن حنیف کو مہدی اور مسیح ماننے اور منوانے کا کام کرو۔ اور عام قوم پر کم علم اور کم عقل نوجوان اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ حضرت مہدی اور حضرت مسیح دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، اور جب دونوں تشریف لائیں گے تو انہیں اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی پہچان کروا دیں گا، جیسے کہ روایات میں موجود ہے اور احادیث میں ساری باتیں موجود ہے، جو آئندہ ویڈیو میں اس کے آپریشن کے تحت ایک طرف احادیث اور دوسری طرف اس ملعون کے جو جھوٹے دعوے ہیں احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ مختصر سا شقیل بن حنیف کا تعارف اور ان کا کام کا طریقہ کار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محترم ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی میں شقیل بن حنیف کا آپریشن اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتین لوگوں کے فتنے سے ہم تمام کی اور تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت کی غیب سے فیصلے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔